کیا تمہیں ڈانٹ پڑنے کا شوق ہے؟ ہم نے کل رات ہی صلح کی اور تم آج ہی میرے ساتھ سونے کی بات کر رہے ہو۔ معاف کرنا، لیکن یہ رفتار میرے لیے مناسب نہیں۔ کیوں نہ تم کسی اور ہدف کی تلاش کرو؟ میری ابھی طلاق نہیں ہوئی، یہ یاد رکھو تم۔ میں غلط تھا سبی، میں دوبارہ ایسی فضول باتیں نہیں کروں گا۔ شہزام نے جلدی سے اپنا منہ تھپ تھپایا۔ میں بس تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ جب بھی تم مجھ سے دور ہوتا ہوں میں پاگلوں کی طرح تمہیں یاد کرتا ہوں۔ گاڑی میں صرف وہ دونوں تھے اور شہزام کی محبت بڑی باتیں ایک کے بعد ایک آتی جا رہی تھی۔ چاہے صبرین کتنی بھی پرسکون ہوتی، وہ پھر بھی اپنے چہرے پر گرمی محسوس کرنے لگی۔ دھیان ہٹانے کے لیے اس نے ریڈیو آن کر دیا، جس پر انٹرٹینمنٹ کی خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ اب ہم مشہور ہدایت کار اینڈی چیور کی نئی فلم دا بیل پر توجہ دیں گے۔ ہدایت کار چیور کی فلموں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی پچھلی فلموں نے ملکی سطح پر کئی باکس آفس ریکارڈ توڑے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والی کئی اداکاراؤں نے بہترین اداکارہ کے ایوارڈ جیتے ہیں۔ اس لیے بہت سے فنکار اس فلم میں مرکزی کردار حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے دی بیل میں مرکزی کردار کے لیے ممکنہ امیدوار سنڈی ٹرنر یا تھیٹر کی ابھرتی ہوئی اداکارہ ایلیسا واستی ہو سکتی ہے۔ صبرین نے فوراً توجہ دی جب اس نے سنڈی کا نام سنا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سنڈی جو تھپڑ کھانے کے بعد اداکاری کی دنیا سے غائب ہو گئی تھی، اب واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ دوگلی عورت کسی ضدی لال بیگ کی طرح تھی جو کسی طرح بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ریڈیو کا میزبان بولتا رہا، سنڈی ٹرنر کی بات کریں تو ان کے پاس کچھ اداکاری کا تجربہ ضرور ہے۔ وہ بطور گلوکارہ ڈیبیو کر چکی ہے اور پچھلے سال ایک فلمی ایوارڈ بھی جیتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق وہ لغاری فیملی کے وارث تنویر لغاری سے شادی کرنے والی ہیں۔ لغاری فیملی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے، تو میرے خیال میں سنڈی کے پاس یہ کردار حاصل کرنے کے اچھے امکانات ہیں۔ تاہم زیادہ تر عوام کا خیال ہے کہ ایلیسا واستی دا بیل میں مرکزی کردار کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اگرچہ 3 سال پہلے لوگوں کا کہنا تھا کہ ایلیسا کی اداکاری بہت جذباتی ہوتی ہے، لیکن 2 سال پہلے ان کی اداکاری حیرت انگیز طور پر بہتر ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ مستحکم ہو گئی ہیں اور پچھلے 2 سالوں میں ان کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ انہیں تھیٹر کی دنیا کا ابھرتا ہوا ستارہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال، چاہے دی بیل میں مرکزی کردار کون ادا کرے، ہم مخلصانہ امید کرتے ہیں کہ ہدایت کار چیور ایک اور شاندار فلم بنائیں گے۔ انٹرٹینمنٹ نیوز کا سیکشن ختم ہو گیا۔ صبرین کو مزید سننے کا دل نہ کیا
اور اپنا فون نکال کر الیزا واسطی کا نام تلاش کیا۔ الیزا کی زیادہ تر تصاویر بلاک بسٹر فلموں سے لی گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی شاندار اور دل موہ لینے والی تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں جو بے حد سرد اور پراسرار نظر آتی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر کوئی آنکھوں میں دیکھے تو کھو جائے گا۔ ایسا شخص ستارہ بننے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا، لیکن ان آنکھوں میں کچھ جانا پہچانا سا محسوس ہوا، جیسے اس نے انہیں پہلے کہیں دیکھا ہو۔ اس نے الیزا کی پرانی تصاویر دیکھی اور تھوڑی حیران ہوئی۔ الیزا کے بال تب بھی لمبے اور کالے تھے، لیکن وہ پہلے زیادہ خوش مزاج لگتی تھی اور اکثر ہنستی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں مٹھائی اور توانائی بھری ہوتی تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے دو مختلف شخصیات ہوں۔ شہزام نے گاڑی چلاتے ہوئے صبرین کی طرف نظر ڈالی، اور جب اسے ایک عورت کی تصویر کو گھورتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ تم دوبارہ خواتین مشہور شخصیات کی دیوانی تو نہیں ہو رہی نا؟ پھر اس نے خود کو تسلی دی۔ خیر، اگر وہ خواتین کی مداح تھی تو یہ مردوں کی مداح ہونے سے بہتر تھا۔ یہ تھیٹر کی ابھرتی ہوئی ستارہ الیزا واسطی ہے، صبرین نے کہا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ سنڈی کے مقابلے میں جیت سکتی ہے۔ شہزام نے اس پر ایک پیچیدہ نظر ڈالی اور سچائی بتائی۔ تم مرکزی کردار کی بات کر رہی ہو، اس کے جیتنے کا کوئی موقع نہیں۔ صبرین نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس طرح مت دیکھو، شہزام نے افسردگی سے کہا۔ تمہیں شاید لغاری فیملی کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ تنویر 3 بڑی میڈیا اور فلم کمپنیوں کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے۔ جیسے ہی وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، سب سے بڑے ہدایت کار بھی اس کی مخالفت کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ اگر وہ اس کی مخالفت کرے تو یہ ان کے انٹرٹینمنٹ کیریئر کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ تو ٹھیک بات ہے، صبرین طنزیہ ہنسی ہنستی۔ سنڈی کی گھٹیا اداکاری نے پچھلے سال اسے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جتوا دیا۔ وہ میرے گانے چرانے کے الزام میں گری ہونے کے باوجود بھی کم بیک کر رہی ہے۔ اگرچہ چیسٹر نے پچھلی بار میری مدد کی تھی، لیکن میں پھر بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر سنڈی میں اسے کیا کشش نظر آتی ہے؟ اس کی منافقت، اس کی خود پرستی، یا اس کی مکاری اور بے شرمی؟ شہزام نے شرمندگی سے اپنی ناک کھجائی۔ اگرچہ ہم دوست ہیں، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس سے شادی کرے۔ صبرین نے سوچا اور اسے منطقی پایا۔ تنویر اور زارون ایک جیسے نہیں تھے۔ تنویر بہت چالاک تھا، کوئی آسانی سے اس کی شخصیت کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شہزام سے کہے کہ وہ تنویر کو سنڈی کو چھوڑنے پر راضی کرے، مگر پھر خیال آیا
کہ تنویر کی ہونے والی بیوی سنڈی ہے۔ سنڈی یقینی طور پر شہزام اور تنویر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے گی اور ان کی دوستی کو برباد کر دے گی۔ بہتر تھا کہ اس معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ البتہ سنڈی کو اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ چاہے تنویر اس کی حفاظت کرے یا نہ کرے، صبرین اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ بلیو بے سینچری سٹی پینٹ ہاؤس، رات 9 بجے۔ تنویر نے 3 گھنٹے طویل سرجری مکمل کی اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اسے آڑو کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تنویر سنڈی نیلے رنگ کا گاؤن پہنے ہوئے تھی جس کا گہرا وی نیک تھا۔ وہ دلکش انداز میں اس کا بازو تھامے ہوئے تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تنویر کی بھاری آواز تھکن سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے خوبصورت چہرے نے اسے اور زیادہ پرکشش بنا دیا تھا۔ سنڈی اس قدر مسحور ہو گئی کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ یہ آدمی ایک افیون کے پھول کی مانند تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زہریلا اور نشہ آور ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے قریب جانا چاہتی تھی، حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر اس کا ہو جائے۔ تنویر، میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ سنڈی نے اس کی باہوں میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن تنویر نے بے رحمی سے اسے دھکیل دیا۔ سنڈی، میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، میرے پاس تمہارے ساتھ کھیلنے کا وقت نہیں۔ تنویر سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ صوفے پر بے پرواہی سے پھینک دی، جس سے اس کا شاندار اور تراشیدہ جسم نمایاں ہو گیا۔ تنویر دن کے وقت سرجری کرتے ہوئے کمزور نظر آتا تھا، لیکن کس نے سوچا تھا کہ کپڑے ہٹتے ہی اس کا جسم اتنا شاندار اور تراشیدہ ہوگا۔ سنڈی کی آنکھوں میں دیوانگی کی چمک آئی۔ وہ اس کے پیچھے گئی اور بولی، تنویر، میں تمہیں شاور دینے میں مدد کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم تھکے ہوئے ہو، مجھے تمہاری خدمت کرنے دو۔ یہ سنتے ہی تنویر نے اپنے قدم روکے اور مڑ کر تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سنڈی، مجھے لگتا ہے کہ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ سنڈی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ساخت ہو گیا۔ تنویر مڑا اور اس کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں میں دبوچ لیا۔ جب تم نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی۔ جلد ہی تم وہ مسز تنویر لغاری بن جاؤ گی جسے سب رشک کی نظر سے دیکھیں گے۔ لیکن تمہیں لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، ہاں؟ تم میرا دل بھی جیتنا چاہتی ہو۔ سنڈی اس کے دیوتا جیسے حسین چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اتنی مسحور ہو چکی تھی کہ بے اختیار بول اٹھی، تنویر، میں واقعی میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ واقعی؟ تو پھر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں صرف تمہارے لیے راستہ بنا رہا ہوں؟ تنویر نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم آج بھی ایک سستی گلوکارہ ہوتی۔
جو دوسروں کے گانے چرا کر مشہور ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی۔ میں نے تمہیں ایک مشہور گلوکارہ بنایا، تمہیں فلمی ایوارڈ جتوایا، حالانکہ تمہاری اداکاری بدترین ہے، لیکن تم خوش ہونے کی بجائے اب بھی چاہتی ہو کہ میں تم سے محبت کروں۔ تنویر کی تلخ تنقید سن کر سنڈی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ سب تمہاری وجہ سے ہے، لیکن اب اسے میں سچے دل سے تم سے محبت کروں گی۔ میں تمہاری ہر جسمانی خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ بیڈ میں تم جو چاہو گے میں وہ کروں گی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بھی بن سکتی ہوں۔